المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ سب تو پہلے جملہ صاحبان ایمان نو حضرت امام حسن علیہ السلام دی آمد تے پرسعید موقع تے میں مبارکباد پیش کرنا۔ اس مبارکباد دی وصولی واسطے اور اس محفل پاک تے اللہ دی رحمت واسطے ایک مرتبہ صلوات سارے حضرات پڑھ۔ توجہ پڑھنے والے الفرماؤ، باقی معاملات طے ہوتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ سورہ قدر تقریباً سارے دوستان زبانی یاد ہے تقریباً، کیونکہ نماز کئی مرتبہ ہر روز اسی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ نزول قرآن دی شب نو لیلۃ القدر کیا جاتا ہے۔ اس رات وچ خالق نے قرآن نو نازل کیتا ہے۔ میں صامت قرآن تو ناطق قرآن تک ہونا چاہتا۔ خالق فرما رہا ہے انا انزلناہ، میں تفسیر پر رائے دا قائل نہیں، ساری امت مسلمہ متفق ہے کہ اس آیت مجیدہ جڑی شاید نازل ہونے کا تذکرہ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ پھر خالق خود ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا ہو کہ وہ قدر والی رات کیا، تمہیں کیا خبر ہو، تمہیں کیا ادراک ہو، تمہیں کیا عقل ہو، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے۔ خود ہی خالق ارشاد فرماتا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رات ایک ہے اور 1000 مہینوں جیسی نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ ایک رات۔ کون سی؟ لیلۃ القدر، جس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جڑی عمومی گل ہے وہ ہر بندے دے ذہن چ ہے کہ رات قدر والی اس واسطے ہے کہ اس رات وچ قرآن نازل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے کہ بندے اس گل سمجھتے ہیں کہ یہ رات اس واسطے صاحب قدر ہے، قابل قدر ہے اور عزت والی رات ہے کہ اس رات وچ قرآن دا نزول ہے۔ لیکن اگر تسی تھوڑی جی توجہ فرماؤ تے گل ذرا باریک ہے، یہ دے نالو لطیف ہے۔ خالق فرماتا انا ادھر دیکھو جی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ یہ بندہ ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا کہ رات اس لیے قدر والی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تھوڑی لطیف گل ہے، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ یہ جڑا جشن ہو رہا ہے یہ 14 تے 15 دی درمیانی رات وچ ہو رہا ہے۔ 14 رمضان تے 15 رمضان دی درمیانی رات وچ یہ جشن ہو رہا ہے۔ میں نے یہی لکھایا گیا ہے کہ تو 14-15 دی درمیانی رات نو پڑھنا ہے، 15-16 دی درمیانی رات نو پڑھنا، یعنی اج 15 رمضان ہے، رات 16ویں ہے۔ اج 15 رمضان تے 16 رمضان دی جڑی درمیانی شب ہے یہ جشن ہو رہا ہے۔ جدوں میں ڈائری تے لکھیا سی کہ 15-16 دی درمیانی شب میں پڑھنا ہے، یہ مطلب ہے ہر بندے نو یقین سی کہ وہ شب ہے،
جیو شب ہے نا، اس شب بچ ہی میں پڑھنا ہے، اس شب بچ ہی باقی پڑھنے والے پڑھنا ہے۔ یہ مطلب ہے ایسا تعین کیتا کہ جشن کدوں ہوئے گا۔ دیکھ لو جی، ویکھ لو سندھی چادر جے بندے تے دھیان نال ویکھ لو، سندھی چادر کیوں نہیں ویکھی جناب نے؟ اتنے تو بندے آنا جی ہونے کوئی آ جانا پھر یہ تو کم بڑا خراب ہو گیا۔ تسی میرے دھیان رکھو، ادھر میں رکھنا۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ آ کے بیٹھا، تسی بالکل میرے توجہ رکھو، میں تمہیں دساں گا، جے کوئی آیا تو بھی دساں گا، کوئی جان لگا پھر بھی دساں گا، جہاں آیا میں تمہیں دس دیں گا، تسی میرے دھیان کرو۔ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ جدو یہ تعین کیتا سی اس فورس نے، انہاں مہربانہ نے، ایک بندہ ہو رہا ہے جی، میرے دھیان رکھو، میں دساں گا تمہیں۔ میں آخیا میں وعدہ کیتا دساں گا۔ پھر جدو تعین کیتا ہے جشن کدوں ہوئے گا، تعین ہوا کہ 15-16 دی درمیانی رات میں ہوئے گا۔ یہ مطلب ہر بندے کو یقین سی کہ 15-16 دی درمیانی رات ہے تو وہ جشن ہو رہا ہے۔ اگوں تعین ہوا کہ کتنے ہوئے گا۔ تعین کیتا گیا کہ اڈا پسروڑیاں دے امام بارگاہ چ ہوئے گا۔ یہ اڈا پسروڑیاں دا امام بارگاہ ساڈے آن نال نہیں بنیا، یہ پہلے موجود سی جی۔ اسی یہ اج آئے ہیں نا، یہ اگے موجود سی نا۔ ہم امام بارگاہ میں آئے ہیں، ہمارے آنے سے یہ امام بارگاہ نہیں بنا، ہم بعد میں آئے ہیں، امام بارگاہ پہلے تھا، قرآن بعد میں اترا ہے، لیلۃ القدر پہلے تھی۔ میں کیسی گل لطیف ہے، آباد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو عام رات میں نازل نہیں کیا، بلکہ قدر والی رات میں نازل کیا۔ قرآن ایویں کسی رات نازل نہیں ہو گیا، قرآن قدر والی رات تے نازل ہوا ہے۔ تے جے یہی گل رکھنی ہے کہ اس رات چ قرآن نازل ہوا ہے، اس واسطے قدر والی رات تے 1000 مہینے تو بہتر ہے۔ بڑی چوڑ ہے وہ رات جڑی آکھے میں اس رات جیسی ہاں۔ سار اٹھاؤ میرے نال، کیونکہ اس رات وچ قرآن نازل ہوا ہے۔ جس رات وچ قرآن نازل ہوئے، جڑی رات آکھے میں جیسی ہاں، وہ رات بھی چوڑ ہے۔ جس ذات تے قرآن نازل ہوئے، جڑا بندہ آکھے میں جیسا، وہ بندہ بھی چوڑ ہے۔ جناب جی، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ توجہ فرمایا جائے، قدر والی رات پہلے ہے سی، وہ دے بچ قرآن اترے۔ میں کوشش کی ہے کہ پتہ کرایا جائے کہ قدر والی رات بچ جو قرآن اترے، یہ رات عزت والی کیوں ہے؟ جی قرآن دا اترنا ایک قرآن دی عظمت ہے کہ اے عام رات چ نہیں اتریا۔ بھائی بڑی بات ہے جی، قرآن دی عظمت ہے کہ عام رات چ نہیں اتریا، خاص رات چ اتریا، اور رات کا نام ہے لیلۃ القدر۔ میں کچھ کتاباں تو بعد جڑی گل لبھی ہے جناب دے گوش گزار کر رہا۔ تفسیر صافی وچ معصوم نے کسے پوچھا کہ قرآن کس شب میں نازل ہوا، فرمایا لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں، عزت والی رات میں۔ اس بندے پوچھا حضور کیا قرآن کے نزول سے پہلے کوئی قدر والی رات تھی؟ فرمایا تھی تو قرآن اترا۔ صدقے جاواں، پہلے رات تھی تو قرآن اترا، پہلے تھی تو سر اٹھانا، پہلے تھی تو قرآن اترا۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ قرآن تو ابھی نہ اترا تھا، پھر یہ رات کو عزت ملنے کا سبب کیا تھا؟